اذان جمعہ سے پہلے جو ہوتی ہے وہ اعلان کے لیے ہوتی ہے، اصل اذان وہی ہے جو امام کے بیٹھنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ پہلی اذان جو دی جاتی ہے تاکہ لوگ تیاری کر سکیں۔ اگر پہلی اذان نہ ہو اور یہی اذان ہو تو فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ، کب دوڑو گے تم بیٹھے ہو دکان پہ، اب امام صاحب بھی آ گئے، پھر وہاں دوڑے کیسے پہنچو گے؟ اس لیے پہلی اذان رکھی گئی۔ پہلے تو لوگ تھوڑے ہوتے تھے، وہ صبح سے آ کے مسجد میں بیٹھ جاتے تھے۔ میری بیٹی کی شادی کے لیے میرا بھائی 3 دفعہ سورۃ الرحمن روزانہ پڑھ کے دعا کرتے رہو۔ بھائی مسجد عائشہ اور جیرانہ میقات نہیں، میں اب بھی کہتا ہوں کہ میقات نہیں۔ میقات کا معنی تو یہ ہے کہ جہاں سے بغیر احرام کے آپ گزر ہی نہیں سکتے، جیسے کہ مدینہ منورہ ذوالحلیفہ میقات ہے، یلملم میقات ہے، جوفہ میقات ہے، طائف میقات ہے۔ یہ میقات نہیں، یہ ہل ہیں، یعنی حدود حرم سے باہر ہیں۔ اگر حد حرم میں رہنے والا عمرہ کرنا چاہے تو یہاں چلا جائے، عمرہ کر لے بس۔ لیکن یہ تو نہیں کہ میقات ہے۔ اب ایک آدمی مسجد عائشہ جائے بغیر احرام کے آ جائے، دم پڑ جائے گی؟ بالکل نہیں پڑے گی، کیونکہ وہ میقات تو نہیں ہے۔ اب مسئلہ نہ سمجھو تو میں کیا کروں؟ سورت پڑھنی بھول گیا، سنت میں نماز ہی نہیں ہوئی، سجدہ صاف کرے۔ میں نے 2 طواف کر لیے، بعد میں یاد آیا کہ میرا وضو نہیں تھا، تو وضو کر کے دوبارہ 2 طواف لوٹاؤ۔ میرے والد صاحب کے گھٹنوں میں تکلیف ہے، نیچے بیٹھ کے نہیں کھا سکتے، تو کرسی پہ بیٹھ کے کھا سکتے، مجبوری ہے۔ معنی تو یہ ہے کہ شوق میں اکڑ کے نہ ٹیبل کرسی پہ کھائیں، معذور ہے تو کوئی بات نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ حالت احرام میں اگر کسی کا احرام ڈھیلا ہو گیا یا کھل گیا، اکیلا نہیں باندھ سکتا، بیوی باندھ سکتی ہے؟ ہاں باندھ سکتی، کیوں نہیں باندھ سکتی ہے؟ ویسے کون سا اتنا بڑا کام ہے جو تم اکیلے چادر نہیں باندھ سکتے؟ 2-4 آدمی منگواؤ، یا جب باندھو تو ایک ہی دفعہ رسی باندھ کے گانٹھ لگا دو، کھلے گا ہی نہیں تو باندھنی نہیں پڑے گا۔ ویسے بیوی کیوں نہیں باندھ سکتی ہے؟